تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بہتر امید لگا کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا انشاءاللہ العزیز تراویح کے بعد روزانہ انشاءاللہ سے 20 منٹ میں ہم جو تراویح میں قرات کی گئی اس کا ایک خلاصہ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ایک خیر کا سلسلہ ہے اور الحمدللہ راتیں تھوڑی لمبی ہیں، تو قرآن مجید کا تو ہم پر بہت بڑے حقوق ہیں، بہت زیادہ حق ہے اس کے پورے کے پورے مضامین کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس مسجد میں دورہ قرآن بھی جاری ہے الحمدللہ، دوپہر 2:15 سے 4:15 تک روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تو جو حضرات اس میں شرکت کر سکتے ہیں بہت بڑی خیر ہے۔ اور اس 20 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم مضامین ذکر ہوئے ہیں اس کا ایک تعارف ہمارے سامنے آ جائے، اسے کہتے ہیں قرآن کی سمری۔ تو یہ ہم سب کے لیے لازمی ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو جانیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کا ایک جملے میں تعارف ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر، ہمارا رازق، ہر شے ہمارے بارے میں جس نے طے کر لی، جس کی مرضی اور فیصلے پر میری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، یہ ہمارے اس رب کا کلام ہے۔ تو جتنی اس رب کی عظمت ہے، جتنا اس رب کا مقام مرتبہ ہے، اتنا ہی اس کے کلام کی عظمت اور اس کے کلام کا مقام مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورتوں کو علماء نے 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک کیٹیگری السبع الطوال، 7 طویل قرآن کی صورتیں، جو کہ آپ جانتے ہیں قرآن کا آغاز ان سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور اعراف اور التوبہ، اور بعض علماء کرام اس کے ساتھ انفال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری کہلاتی ہے السبع الطوال۔ دوسری کیٹیگری قرآن کی صورتوں کی کہلاتی ہے المئین، عربی میں مئہ کہتے ہیں 100 کو، تو مئین کا مطلب وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا 100 سے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو یہ اس کی لمبی کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صورتیں آتی ہیں المثانی۔ مثانی سے مراد یہ کہ زیادہ پڑھے جانے والی، کیونکہ وہ تھوڑی شارٹ ہے، اور ایک مطلب یہ کہ وہ دوسری کیٹیگری ہے 100 کے بعد، یعنی کہ 100 سے تھوڑی سی کم۔ اور پھر یہ جاتی ہے سورہ قاف تک، اور پھر سورہ قاف سے لے کر قرآن کے آخر تک یہ قرآن کی صورتیں کہلاتی ہیں المفصل۔ المفصل، اس کو مفصل اس لیے کہا گیا کہ ان میں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اور دوسری بات علماء نے کہی کہ مفصل اس لیے کہ اس کی آیتوں میں ناسخ منسوخ کی ڈیبیٹ نہیں ہے، ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ سب کی سب محکم آیات ہیں، مطلب قابل عمل آیات ہیں، کچھ احکام مسائل قرآن کے آخر میں ذکر نہیں ہوئے۔ اچھا، مفصل کی بھی پھر 3 کیٹیگریز ہیں، مفصل طوال، یہ سورہ قاف سے لے کر عما یتساءلون تک آتی ہے۔ پھر مفصل اواسط، یعنی کہ درمیانی، وسط کہتے ہیں ہم، وہ سورہ نبا سے لے کر والضحیٰ تک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے قصار المفصل، چھوٹی صورتیں، اور مفصل وہ سورہ ضحیٰ سے لے کر الناس تک ہے۔ تو یہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب کے بارے میں بات ذہن میں رہے، یعنی صحابہ کرام اس تقسیم کو استعمال کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ السبع الطوال پڑھتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ پوری مئین یاد کر لیتا ہے، تو اس کیٹیگری کو ان کی گفتگو میں بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن کی جو صورتیں ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ ترتیب توقیفی ہے، یہ ورڈ شاید آپ نے سنا ہو۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی ترتیب پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ اچھا، نازل ہونے کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے پیچھے ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیا کرتے تو اسی سیکوینس میں صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو یاد کیا کرتے۔ تو قرآن مجید صحابہ کرام نے زیادہ یاد کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کی کمپائلیشن کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہوا، جب مارکہ یمامہ کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں دیکھیے قرآن سکھانے والے لوگ آگے اور مارکے بھی آئیں گے، آگے اور جنگیں بھی آئیں گی، اگر وہ شہید ہوتے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن سکھانے والے لوگ ہی موجود نہ رہیں، تو اسے جمع کر لیں۔ تو حضرت ابو صدیق کہنے لگے کہ کیسے وہ کام کرے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا،
یہاں تک کہ وہ بار بار آتے گئے اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کھول دیا، اور پھر انہوں نے اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی۔ اچھا آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کیا۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کیا، تو کیا ان دونوں میں کوئی آپس میں کانٹرڈکشن ہے یا یہ دونوں کا جمع کرنا الگ الگ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جمع کرنے کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہو گیا تھا، اور آپ کہہ لیجیے کہ ایک کاپی جو جمع کی گئی تھی پتوں سے، ہڈیوں سے، چمڑوں سے اور درخت کی چھال سے، کھجور کے چھتوں سے وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایک کاپی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئی، لیکن ابھی وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں آئی، وہ ان کے پاس موجود تھی۔ ان کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، حضرت عمر کے دور میں ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئی، جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب پھر سنا کہ اس کے وقت کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ شاید قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو حضرت حفصہ سے وہ اصل کاپی منگوائی اور پھر اس کے بہت سے نسخے باقاعدہ لکھوائے، دوبارہ سے وہ کمیٹی بیٹھی اور ان نسخوں کو لکھوا کر دنیا میں 5 جگہ جہاں ان کی حکومت تھی، مصر، کوفہ، بصرہ، شام اور مکہ مکرمہ، ان علاقوں میں ایک ایک کاپی بھجوا دی کہ جناب یہ وہ قرآن ہے جس پر تمام کے تمام صحابہ کا اتفاق ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کو پھیلانے کا اور دنیا بھر میں کہ وہی ایک کاپی عام ہو جائے، ہر ایک کے پاس پہنچے، یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ قرآن کی ایک بات اور معلوماتی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، مکی مدنی صورتیں۔ عام طور پہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن یہ اتنی ایکوریٹ بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ صورتیں جو ہیں وہ بدر کے مقام پہ اتری، خود تبوک کے موقع پر آیتیں اتری، تو کیا کہا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بدری صورت یا بدری آیات یا تبوک کی آیات؟ نہیں۔ تو اسکالرز نے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک مکی ایک مدنی، اور اس کا کرائٹیریا بنایا ہے ہجرت کو۔ تو جو صورتیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یعنی کہ مکہ کے پہلے 13 سالوں میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں، اور جو آخری 10 سالوں میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا یہ خالی بس ویسے نام نہیں کہ مکی صورت یہ مدنی صورت، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں ان میں فرق ہے۔ تو مکہ کے اندر کیا چیلنج تھا؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے دلائل ہیں، عربی زبان کی انتہائی مضبوط تعبیر، ریٹورک جسے کہتے ہیں، بلاغت، فصاحت، وہ سب کا سب اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ عرب کو چیلنج کیا گیا کہ لاؤ ایسا کلام لے کر آؤ۔ تو توحید، آخرت، قرآن کی حقانیت اور پچھلے قوموں کے واقعات، یہ مکی صورتوں کا ٹاپک ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کی سوسائٹی اسٹیبلش ہو گئی، ریاست مدینہ جسے ہم بار بار کہتے ہیں۔ تو جب وہ ریاست اسٹیبلش ہو گئی تو وہاں پر بھی ضرورت پڑی احکام و مسائل کی، نماز وہاں پر آئی، روزہ وہاں پر آیا، زکوٰۃ وہاں پر آئی۔ تو یہ سب عبادات جو ہیں ان کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اس کی اخلاقیات سے بھی ہے اور معاشرے سے بھی ہے۔ دیکھیے قرآن نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ روکتی ہے فحش کاموں سے اور برائی سے۔ تو برائی معاشرے میں ختم ہونی ہے، اس کے لیے عبادت کا مضبوط نظام ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو لوگوں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو پھر کم استطاعت والے لوگ ہیں، انسان سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ میں ان تک پہنچوں اور ان کی کم از کم رمضان کے مہینے میں یا اور مہینے میں بھی ان کی بھوک کی نیڈ کو محسوس کر سکوں۔ حج کے اندر ایک اجتماعیت کا میسج آتا ہے، ایک رواداری کا میسج آتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک برابری رکھی ہے اس کا پیغام جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو سب عبادات کی طرح یہ حکمتیں ہیں۔ اسی طرح شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، سزائیں، یہ سب سوسائٹی جب مسلمانوں کی ہوگی، یہ سب قسم کے حالات ہوں گے، تو اس کی تعلیمات مدینہ منورہ میں آئیں گی، اور وہ لمبی لمبی طویل آیات ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چلیں خیر، یہ تو بات تھی ذرا سا قرآن کا تعارف ہمارے اور آپ کے سامنے رہے۔ اگر کوئی آپ میں سے جاننا چاہے کہ قرآن کے 7 سب سے بڑے ٹاپکس کیا ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسے مین تھیمز آف قرآن، قرآن کی 7 سب سے زیادہ جس پہ فوکس کیا ہے قرآن نے، وہ کیا 7 ٹاپکس ہیں؟ تو وہ سب سے پہلے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب، مالک، خالق، رازق اور ہمارا سچا معبود ہونا، اس کے مختلف پہلو۔ اس کے بعد نبوت کا ٹاپک ہے، انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرا معاد یعنی قیامت کا دن، جو کہ حقیقی دن ہے اور ہمیشہ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، بار بار قرآن نے جو ہے وہ اس کو یاد کرا ہے، مالک یوم الدین ہم بات کرتے ہیں۔
چوتھا ٹاپک ہے احکام و مسائل، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ پانچواں ہے الوعد، اللہ نے قیامت کے دن کیا کیا نعمتیں، کیا کیا خوشخبریاں رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اور چھٹا ٹاپک ہے وعید، وعید مطلب جو سزائیں ہیں نافرمانوں کی، اللہ تعالیٰ کی سچی دلائل دیکھنے کے باوجود غفلت میں رہنے والے، بار بار حق ان پر واضح ہو جائے اس پر غفلت میں رہنے والے وہ ہیں۔ اور ساتواں ٹاپک آپ کہہ لیجیے کہ بے شمار واقعات ہیں جس کو خالی واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے کیا ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہیں وہ میں اور آپ اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آ سکیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک عمومی موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ آپ سب نے یقیناً جانتے ہیں، پہلا قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور یہ گفتگو میں اس طرح ایک تمہید ہوتی ہے، تو یہ قرآن کی ایک تمہید ہے جو قرآن کے تمام مقاصد کو کور کر رہی ہے۔ اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، پھر اللہ کے بارے میں جو سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، جہان جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں کئی بار آتا ہے کہ جیسے کہ شاید ہم اسپیس کی بات کر رہے ہیں اور مختلف سیاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر ایک جہاں ہے، خشکی ایک جہاں ہے، درخت ایک جہاں ہے، انسان ایک جہاں ہے، جنات ایک جہاں ہے، فرشتے ایک جہاں ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں یہ سب کے سب پورا جہان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ اور رب کیا دیکھیے کہ ہمیشہ تین مطلب ہوتے ہیں: خالق، پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا کہ اس سے پہلے اسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ دوسرا مالک، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی سانس کے آغاز سے ان کی سانس کے اختتام تک ان کے لیے پوری روزی کا، پورے رزق کا اس رب نے بندوبست فرمایا۔ آخری سانس تک آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس حال میں رہنا ہے، یاد رکھیے آپ کے رب نے آپ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اس سے ایک چیز نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اور تیسرا میننگ ہوتا ہے اس کا مالک، رزق کی بات ہو رہی، مالک کا مطلب کیا ہے کہ جسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے تو ہم عام طور پہ یہ مصیبت کے لیے، لیکن یہ جملے بڑے گہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب کی ہی ملکیت ہیں، اور لوٹ کے بھی ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو جب ہمیں کوئی تکلیف کی خبر آتی ہے نا، تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر تو ہمارے رب کا فیصلہ ہی چلتا ہے، جو اس رب کا فیصلہ ہوا وہ دنیا میں لازمی نافذ ہوگا۔ تو اس رب نے اس جان کو اپنے پاس بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو ہم اس کا ایک اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اصل میں اپنے رب کے ہی بندے ہیں، اور لوٹ کے بھی ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ بہرحال یہ رب العالمین کا ایک نام ہے، الرحمن الرحیم، آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد پھر مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک، اصل دین کا مالک۔ اور یوم الدین یعنی یوم الجزاء، اس دن ہر ایک کو اپنے کیے کا سب کچھ نظر آ جائے گا، اور اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کی اس دن اور بادشاہت نہیں۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے بادشاہت؟ پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور اپنے ہر فیصلوں پر غالب ہے۔ پھر ہم اللہ سے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، ظاہری عبادات، باطنی عبادات سب کے سب تیرے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں اپنے تمام معاملات کے اندر۔ اور سب سے بڑا سوال جو ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، ذرا غور کریے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ کی تعریف فرما دی، اپنی بندگی کا اظہار کر دیا، پھر اللہ سے صراط مستقیم مانگا۔ اب سوچنے کی بات ہے نا، اچھا صراط مستقیم مانگتے ہی رہنا ہے زندگی کی آخری سانس تک؟ ایسا تو نہیں کہ 15-20 سال تک یہ دعا کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ بس اس پہ استقامت دے دے۔ دیکھیے اہدنا، ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی، کیا مطلب کہ میں اور آپ زندگی کے ہر قدم پر اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی توفیق کے محتاج ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ہدایت مل گئی۔ تو ہو سکتا ہے میں اور آپ کبھی کبھار اگر نماز پڑھتے ہوں یا کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو تو ذہن میں آتا ہو کہ الحمدللہ ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے۔ نہیں، عاجزی کا پیغام ہے، ہر رکعت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، کیونکہ کوئی بھی شخص کبھی گھمنڈ کا شکار نہ ہو جائے، اترانا شروع کر دے کہ جناب میں تو ہدایت یافتہ ہو گیا، چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی یہی سوال کرتے رہو گے اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں 3 موضوعات ہیں: اللہ کی حمد و ثنا، پھر اپنی بندگی کا اظہار، اور پھر اللہ سے مانگنا۔ کیا مانگنا؟ ہدایت کا راستہ۔ سورہ بقرہ 5 منٹ ہمارے ساتھ باقی ہے۔ سورہ بقرہ کا آپ ذرا جانتے ہیں ایک نام ہے الزہراوان۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ اقرؤوا الزہراوین، پڑھا کرو یہ دو زہراوین. زہر عربی میں کہتے ہیں چمکنے والی چیز، اور اس سے پھول کی میننگ بھی آتے ہیں کہ اس میں کچھ خوشبو بھی ہو. تو وہ چیز جو بہت زیادہ روشنی والی ہے، نور والی ہے، ان کو پڑھا کرو. تو ان کی وجہ سے انسان کو ہدایت اور گمراہی کا اندازہ ہوتا ہے، اچھے اور برے لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی تخلیق کائنات میں کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ان مقاصد کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو اس کے اندر جو کہہ لیں آپ کے سورہ فاتحہ میں مختصر چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل ساری کی ساری سورہ بقرہ سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا، توحید، اور اسی طریقے سے ایمان والوں کا راستہ، منافقین کا راستہ. دیکھیے انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کچھ لوگوں کا راستہ ہے جو ایمان والے، اور کچھ ان کا راستہ ہے جو نفاق والے ہیں اور کفر والے ہیں. تو ان کا پھر سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے. آغاز سورہ بقرہ کہاں ہوتا ہے؟ الف لام میم سے. اور یہ ایک جنرل بات ہے، تو تاکہ بار بار ریپیٹ نہ کرنی پڑے، آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ کہ ان کی کوئی تفسیر نہیں کی جاتی. اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے الف لام میم لکھا ہوا ایسے ہے کہ اسے آپ علم پڑھ دیں، لیکن ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ الف الگ، لام الگ، میم الگ. تو قطع کہتے ہیں عربی میں توڑنے کو. تو یہ الفاظ ملا کے نہیں پڑھے جاتے جس طرح ہم پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک. تو علم میں دیکھیے حمزہ بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے. وہاں ہم پڑھتے ہیں علم، یہاں پڑھے ہوتے ہیں الف لام میم، اسی لیے کو حروف مقطعات کہا گیا. جمہور علماء کی رائے یہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور کچھ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ناموں کے ذریعے، اور مختلف باتیں. لیکن اس کے بارے میں اوتھینٹک ترین بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادها، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا مراد ہے. البتہ بہت سے علماء نے کہا کہ یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے، کیونکہ یہ مکی صورتوں میں آتا ہے، مدنی صورتوں میں آتا ہے. اس کا ایک چیلنج کس طرح ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے ہے جو تمہارے عربی زبان کے حروف ہیں. نوٹ کیجئے، حامیم، عین، سین، قاف. تو قرآن کا جو چیلنج تھا عرب کو کہ جاؤ تم جو اس زبان کے ماہر ہو، اس جیسا ایک قرآن لے آؤ. نہیں لے کے آ سکتے؟ 10 صورتیں لے آؤ جو جانتے ہیں ایک پیج میں آ جاتی ہیں. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے الناس تک ایک پیج کی صورتیں. قرآن نے کہا چلو یہ نہیں کر سکتے، ایک صورت لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر، ایک لائن کی صورت ہے. تو بعض علماء کرام کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھو یہ ایک صورتوں کا آغاز انہی حروف سے ہو رہا ہے جو تم جانتے ہو، جو تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، قاعدے میں پڑھا جاتے ہیں الف با تا ثا جیم ہا. تو چلو انہی حروف کو جمع کر کے اس طرح کا ایک کلام لے آؤ، وہ یقیناً لانے کے قابل نہیں رہے. سورہ بقرہ کے اندر جو ایک حکم دیا گیا سب سے پہلا، اور نوٹ کیجئے قرآن کا پہلا حکم وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو بندگی کو پہچانو، یہ پہچانو تو اپنے رب کے بندے ہو. اور یقین کریے یہ احساس اگر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے گا، اس میں بڑی راحت ہے کہ ہم اس کائنات میں بندے بنا کر بھیجے گئے. ہم اس کام میں اللہ کی عبودیت کے لیے اس کائنات کے اندر آئے ہیں. اچھا بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ تصور کر لیں، خیر اتنی ایکوریٹ مثال نہ ہو لیکن چلیں آپ کے ماتحت جو ہوتے ہیں، آپ جو کہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. آپ جو کہیں اس میں وہ لیٹ ہو جائے تو آپ کی ڈانٹ سنتے ہیں وہ لوگ. آپ اگر ان کو دیکھیں کہ وہ کمزور رہے اور صحیح کام نہیں کر رہے، آپ انہیں فائر کر دیتے ہیں، آپ انہیں وارننگ دیتے ہیں. اور کریں ہم اور آپ کی پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے تھوڑا سا ایج حاصل ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمارا غلام ہو گیا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے جناب، سمجھ نہیں آیا اگلی جگہ چلا جائے گا. لیکن غور کریں کہ آپ ہر حکم جب اس کو دیتے ہیں اپنے امپلائی کو، کیا سوچ کے دیتے ہیں کہ جو میں کہوں گا یہ وہ کرے گا، جبکہ آپ کے پاس اس کی زندگی کا، اس کے معاملات کا کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا سا ٹائم تک وہ آپ کے ساتھ آکوپائڈ. تو میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، جو ہمارے رب نے کہہ دیا نا ہم نے وہ کرنا ہے. رب نے کہا اس ٹائم جھکو، ہم جھکے. رب نے کہا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، ہم بھوکا رہے. رب نے کہا اس کے بعد قرآن کا اہتمام کر لو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم اس کا بندہ. تو یہ بندگی کا جو پہلو ہے نا، یہ ہے قرآن کا پہلا حکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا رب کی عبادت کرو، یہ نوٹ کیجئے، اس کو حکم دیا ہے جو اپنے رب کو نہیں مانتا رب کو پہچانو. جو شرک کر رہا ہے عبادت صرف رب کی ہی کرنی ہے، اور جو ایمان والا ہے اسے تاکید کی جا رہی ہے کہ تم تو اللہ کی اطاعت میں ہی جتے رہو. تو جو ملحد ہے اسے کہا جا رہا ہے رب کو پہچانو. جو مشرک ہے اسے کہا جا رہا ہے عبادت تو رب کی ہی ہوتی، کسی اور کی نہیں ہوتی.
اور جو ایمان والا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اپنے رب کی کرنا. اچھا یہ تو ہو گیا قرآن کا پہلا حکم. آپ اس کو بتائے گا کہ پہلی چیز جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے قرآن میں؟ بتائیں کسی کے ذہن میں ہے جس چیز سے منع کیا گیا؟ شرک سے. آیا کسی کے ذہن میں ہے اس کا ٹکڑا؟ حافظوں کو پتا ہوگا لیکن جو حافظوں کے علاوہ ہے. ہاں اسی آیت کے آخر میں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آغاز میں سورہ بقرہ کے خطرناک مضمون ہے. خطرناک مضمون سے مراد یہ ہے کہ منافقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی. پتہ ہے کیا صفات ہے؟ ذرا غور کریے گا. اچھا منافق کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بچپن سے ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کفار ہوتے تھے اور صرف اسلام کا اظہار کر لیا کرتے تھے، حقیقت میں کفار ہوتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی تھی جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا مذبذبین بین ذالک. خطرناک بات ہے. تو یہ آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں. جو کمپلیٹ کافر نہیں ہے کہ صرف آپ کو ایک فیک پرسنالٹی دکھا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے. کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، کبھی اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، کبھی اسلام اور اہل اسلام پسند آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کفر اور اہل کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. آپ نوٹ کیجیے اس قسم کی باتیں ہمیں ملنے سننے کو ملتی ہیں. اچھا اللہ نے خالی کا نام نہیں دیا، ان کی کچھ کوالٹیز بیان کری. نوٹ کیجیے گا. جھوٹ، مکر، دھوکہ، کانشیس نہ ہونا، عدم الشعور ولکن لا یشعرون. پتہ ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کو. دل ان کے بیمار ہیں، کم سمجھ ہے، بہت ان کی محدود سوچ ہے. ایمان والوں کے ساتھ اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والے. نوٹ کیجیے ایمان والوں کا اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والے. یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں تقیانوس بیٹھے ہوئے وہ 1407 والی باتیں کر رہے ہیں. آج کا زمانہ بھی چینج ہو گیا ہے، نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں. مولوی لوگوں کو تو بس اللہ کی ہدایت ہے، وہی باتیں کرتے رہتے ہیں پرانے زمانے کی. ہاں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہو چکے ہیں. یہ باتیں ہم سنتے ہیں. پھر فتنہ، فساد، جہل اور گمراہی، اور سب سے آخر میں شیورٹی نہ ہونا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کو سنا اس کے ہو گئے، اس کو سنا اس کے ہو گئے. نوٹ کیجیے یہ خطرناک بات ہے اور یہ منافقین کی وہ صفات ہے جس سے بچنا ہے. آخری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بنو اسرائیل کا تذکرہ میں کل کے درس میں انشاءاللہ کروں گا کیونکہ یہ بڑا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کا. بنو اسرائیل کے بارے میں باتیں انشاءاللہ کل کریں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے. اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا نا مکھی کا اور چونٹی کا اور مکڑی کا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو قرآن میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں گائیڈ لائن ہے. وہ نہیں بس کہ جو چیزیں بس آخرت کی ہوں گی بس اس کو مانو، نہیں، میرے اور آپ کے لیے روزانہ کے لیے اس میں ریمائنڈرز ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ کو اس پہ حیا نہیں آتی کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک مچھر یا اس سے اوپر کی مثال دے. جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور جو کفر والے ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس ٹاپک کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ چیز یہاں پہ قرآن کے اندر کیوں آئی. تو یہ نوٹ کیجیے یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی ہر چیز کو تسلیم کرنے کا جذبہ رکھے. تو سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں پوچھ لے، اہل سے سوال کر لے، لیکن ہر چیز کو تسلیم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت کی پابندی کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جڑنا آسان ہو. تو یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید دوسرے پارے کی مضامین سے بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.